ہماری ابتدا ہم کریں گے کہ سب سے پہلی چیز کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی ہم کو کیا ضرورت ہے، کیوں، اس اعتبار سے ہم دلیل دیکھیں گے کیوں ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، قرآن اللہ کا کافی نہیں ہے آپ کو، قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی ہے؟ اب یہ بہت ڈینجر سوال ہے، ہاں بولے تو بھی مصیبت، نہ بولے تو مصیبت، اور بڑی مصیبت یہ کہ جواب ابھی دینا ہے اور پھر پوچھا جائے گا ایسا کیوں۔ کیا قرآن آپ کے لیے کافی ہے؟ نہیں بولنے والے ڈر رہے کلمہ پھر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو ان دروس میں ہم منکرین حدیث کو بھی تھوڑا بہت جھنجھوڑتے ہوئے چلیں گے، ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے۔ سمپل کویسچن ہے، اور منکرین حدیث آپ سے پوچھتے ہیں قرآن آپ کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سب ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سب ہے کہ نہیں آپ بتاؤ؟ نہیں ہے؟ کچھ بول رہے ہیں، کچھ یہیں اختلاف ہو رہا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا قرآن میں سب کچھ ہے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ نہیں، ہاں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے۔ یہ سب سے ڈپلومیٹک آنسر ہے، یہ سیف اینڈ ساؤنڈ، آدمی بچ کے نکل جاتا ہے اس سے۔ قرآن میں اجمالاً سب ہے، تفصیلاً سب ہے، ایک دم آسان جواب ہے۔ مشکل ہے یہ کہ ایک آدمی کہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے۔ قرآن میں کیا کیا کرنا ہے سب اللہ نے بیان کیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے یہ آپ کہاں سے لائے اصول؟ اجمالاً سب ہے، تفصیلاً نہیں ہے، بتائیے۔ نہیں نا، ایسا اصول غلط ہے نا، ہے ایسا کہ نہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جو حضرات خاص طور سے خاموش ہیں اب تک ان کو نہیں معلوم چل رہا کیا ادھر۔ ہم تو حدیث کے بارے میں سننے آئے تھے، قرآن کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ اس سے متفق ہو؟ آپ دوسرے دروس میں جو سنے ہوں گے بولیں ایسا تو کبھی دیکھے نہیں ہم نے، ایسا ہم کو پوچھنا شروع کرے، تم ہم کو بتاؤ، ہم کو کیوں پوچھ رہے آپ؟ آپ کو جب پوچھیں گے تو آپ سوچیں گے۔ ہم صرف سن کے سنی بنے ہوئے ہیں اور سن ہو گئے ایک دم۔ ہم کو ان دروس کا ایک خاص مقصد کیا ہے کہ ہم جیسے رسی پر ایک آدمی چلتا ہے یہاں وہاں بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے، اس کو چلنا ہے، واقعی اس کو سوچنے کی عادت پیدا ہو، اس کا جو ڈیٹا ہو، اس کی جو معلومات ہو، اس کو واقعی وہ سمجھ کر قبول کیا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ بس سنا دیکھیں گے کیا ہے، سمجھا نہیں، رکھو اس کو اپنی تھیلی میں ڈالتے جاؤ، ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنی معلومات کے بارے میں واقعی اعتماد والے بنیں۔ ڈیٹا پہ کانفیڈنس کب ہوتا ہے آدمی کو؟ جب واقعی اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ وہی آدمی سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھا ہے، جو خود سمجھا نہیں وہ سمجھا سکتا نہیں، سمجھا سکتا ہے۔ تو آپ اگر باہر جا کر کسی کو دین سمجھانا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنا پڑے گا۔ ایک بھولا بھالا سمجھا وہ ایسا نہیں، دایاں بایاں آگے پیچھے سب طرف سے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی کویشچن ایک ڈال دے آپ کو تو آپ بولے ہاں نا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کوئی آدمی آپ کو کہیں اور پھیرنا نہیں چاہیے، آپ کو کوئی کنفیوز کرنا نہیں چاہیے۔ تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے، تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے۔ آپ متفق ہیں اس سے؟ کون متفق ہے اس سے؟ کیوں؟ کیسا؟ کہاں سے دلیل ہے آپ اس کی؟ اچھا، جو بولے گا وہ سوچ کے بولے میں کیا بول رہا ہوں۔ ادنا درجہ یہ کہ سننے والوں سے پہلے بولنے والے کو معلوم ہو میں کیا بول رہا ہوں۔ یس، اور غلط بولے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی سیدھا جہنم میں جانے والے نہیں ایک دم، یا فرشتے رکے ہوئے ہیں اس کو غلط بولا اٹھا کے لے جاؤ اس کو۔ یہ طلب علم کی مجلس ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کو یہیں پہ کریکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن میں نماز قائم کو رہا ہے لیکن اس کی تفصیل حدیث میں آئی۔ مثال کے طور پر کیا قرآن میں نہیں ہے جو حدیث میں اس کی تفصیل ہے؟ نماز کا جیسے مثال کے طور پر اب ایک ایگزامپل ہم لیں گے،
وضو قرآن میں نہیں ہے تفصیل، 4 چیزیں بس ختم. ایسا کوئی بولے چلے گا؟ نہیں. وضو، تیمم اور نماز 3 آئے. ایگزامپل بڑھانا ہے یا ایگزامپل کو سمجھنا ہے؟ چلیے ایک وضو لیتے ہیں ہم لوگ. وضو میں کیا چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے؟ خفین میں پر مسح کرنا. خفین سے مراد کیا ہے؟ کتب نہیں. خفین یہ کہاں سے آیا وضو میں؟ چمڑے کے موزے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خفین. کیا اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ مسح کرنے کے بعد پاؤں دھونا پڑتا ہے نا؟ نہیں. تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک آدمی اگر وضو کر کے موزے چمڑے کے پہن لے تو اب اگلا جب اس کا وضو ٹوٹ گیا، استنجا کے لیے گیا، باہر آیا، تو اب موزے نکالنے کی ضرورت ہے نہیں. اب کیا کرے گا؟ پورا وضو کرے گا، اور جب پاؤں دھونے کا وقت آئے گا تو پاؤں دھوئے گا نہیں، لیکن اس پر کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسح کر سکتا ہے. یعنی اس پر ہاتھ، پانی گیلے ہاتھ اس پر پھیر دے، پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہیں. یہ آسانی ہے اسلام میں. قرآن میں یہ ہے نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ اور متواتر ہے. یہ متواتر ہے. یہ اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی قرآن پہ آپ غیر متواتر سے زیادتی نہیں کر سکتے. بہت اصول ہے بعض لوگوں کے. یہ احاد میں سے نہیں ہے. ہم آگے آئیں گے اس پر تو تب سمجھے گا آپ کو. یہ تو یہ ایک ایسی روایت ہے، بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا، 70 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا. اتنی پاورفل روایت ہے کہ موزے پر، خفین پر مسح کیا جا سکتا ہے. خفین اس کو کہتے ہیں. تو یہ قرآن میں نہیں ہے. جیسے نماز میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل، یا وضو میں آپ چلیے. اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کا مسح کرنا قرآن میں ہے نہیں ہے. لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ چہرہ دھونے کا جو حکم ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ اجمال ہے چہرہ. اس کی تفصیل کیا ہے؟ ڈیٹیلڈ کیسا کرنا ہے اس کو، کتنے بار دھویا جائے، کہاں سے کہاں تک دھویا جائے، اور ناک میں پانی دینا، کلی کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے. یا سر کا مسح ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ کانوں کا مسح بھی آتا ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ کانوں کا بھی مسح کرتے تھے. تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے لیکن تفصیلاً اس کی مثالیں آپ نے دی، دلیل آپ نے نہیں دی. سمجھ رہا ہے؟ مثال اور دلیل میں فرق سمجھ میں آپ کو؟ یہ مثال ہے، ہاں ایسا ہے، لیکن اس اصول کی دلیل کیا ہے؟ کیا صحابہ ایسا مانتے تھے؟ چلیے آپ کو تھوڑا ہنٹ بھی دیا ہوں میں. ایسے وقت میں بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پنکھا دیکھا جائے بہت سارے لوگوں کے لیے. ادھر کچھ تو ملتا ہے کیا؟ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اس نے کہا میں نے سٹارٹ ٹو اینڈ، کور ٹو کور جس کو کہتے ہیں، شروع سے اخیر تک دفتین کے بیچ میں سب پڑھ لیا قرآن. مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ گدوانے والی پر اور فلاں پر اور فلاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، آپ لعنت کرتے ہو. مجھ کو یہ کہیں نہیں ملا قرآن میں کہ یہ حرام ہے، منع ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا، جملہ یاد رکھیے. ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو پڑھتی تو پاتی، لو قرأتی ہی وجدتی ہی، تو پڑھتی اگر تو تجھ کو مل جاتا. اور پڑھا میں نے اس کو، اور نہیں پڑھتی تو ملتا. ایک روایت میں ہے کہ اس میں ہے لیکن تجھ کو معلوم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے نہیں ہے. اب دیکھیے اس عورت نے کہا مطلب کدھر ہے بتاؤ، میں نے پڑھا نہیں ملا مجھ کو. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن میں ہے جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. نبی نے منع کیا اس سے.
تو قرآن میں اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں، ڈیٹیل نبی سے لو، اللہ نے بتا دیا ہم کو۔ یہ کس کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ صحابہ کی۔ سمجھ میں آئی کہ قرآن کے سب سے پہلے لینے والے صحابہ وہ یہ مانتے تھے، جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے نبی سے براہ راست دین لیا، وہ یہ مانتے تھے کہ قرآن میں کیا کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا کیا منع ہے، اس کی پوری ڈیٹیل لی کس سے جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ قرآن میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی نہیں ہے، وہ قرآن میں اجمالاً ہوگا، لیکن اس کی تفصیل کس سے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت تھی جو ابن مسعود کی روایت سے، اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، کہا انہوں نے کہا قرآن میں ہے، تو اس کو مل جاتا یہ منع ہے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ نبی جس سے منع کرے رک جاؤ، تو قرآن میں ہے، تو اب جو بھی اس کے انڈر میں آ رہا ہے سب قرآن میں گویا کہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اجمالاً ہے۔ اجمال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو اجمال یعنی شارٹ میں ہو، ایک دم پھیلا کے نہیں ہو، تفصیل ڈیٹیل میں ہو، ڈیٹیل میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر بادشاہ ہے اور کسی کو ذمہ دار بنا کے کہے کہ یہ جو بولے اس کی سنو، اب اس کو یاد رکھو، اب وہ جو بنایا ہوا گورنر یا حاکم یا جو بھی رہبر ہے، وہ اپنے ماتحتوں سے کہے کہ چلو مسجد صاف کرو، بولے ہم نہیں مانیں گے، بولے بادشاہ نے بولا، اس نے بولا، اس نے جو بولا وہ مانو، یہ تھوڑی بولا مسجد صاف کرو۔ بادشاہ نے بولا مسجد صاف کرنے نہیں، اس نے تو بولا اس نے جو بولا مانو، لیکن وہ بولے کہ اس نے یہی تو کہا ہے، اب میں جو بھی بولوں، اگر بادشاہ نے وہ نہ بھی کہا ہو، ضروری ہے بادشاہ وہ سب کچھ کہے، مسجد صاف کرو، وضو خانہ دھو، اس کو پانی رکھو، اس میں استنجا کا پورا انتظام کرو، پبلک کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کیا بادشاہ کے لیے بولنا ضروری ہے؟ نہیں۔ ایک ہی جملہ بادشاہ کا کیا ہے کافی؟ جو کچھ یہ کہے اس کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا وما جو کچھ آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے امت کو، انسانیت کو کر دیا ہے، اب ان سے تم کو لینا پڑے گا، تو جو بھی آپ کہیں اس کو ماننا پڑے گا، جس سے آپ روک دیں اس سے رکنا پڑے گا۔ تو حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تفصیلی طور پر قرآن میں نہیں ہیں، حلال و حرام اور اللہ کے احکام و نواہی، یہ کرو یہ مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ قرآن میں ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں نہیں ہے۔ کہاں سے لینے کے لیے کہا اللہ نے؟ جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو۔ تو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو کچھ دیا ہے آپ نے وہ لینا پڑے گا۔